بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھیں گے۔ پچھلے تمام اسباق پلے لسٹ میں موجود ہیں، اس صورت کے بھی اور باقی بھی اس کورس کے جتنے سبق ہیں پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں، وہاں سے آپ پچھلے اسباق بھی سن سکتے ہیں۔ اور سورہ کہف کا یہ آخری رکوع بلکہ یہ آخری 10 آیتیں، ان 10 آیتوں کی بھی احادیث میں فضیلت ہے کہ جس طرح اس سورت کی پہلی 10 آیتوں کی فضیلت تھی کہ جو بندہ ان کو یاد کرے گا اور پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اسی طرح یہ 10 آیتیں، آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک 110 آیتیں ہیں سورت کی، تو یہ آیتیں بھی ان کی بھی وہی فضیلت ہے کہ جو بندہ ان آیتوں کو زبانی یاد کرے گا اور پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ان 10 آیتوں کو اور اس سورت کی پہلی 10 آیتوں کو بہتر یہی ہے کہ زبانی یاد کر لیا جائے اور کثرت کے ساتھ ان کی تلاوت کی جائے اور خصوصاً ان کے معنی اور مفاہیم پر غور کیا جائے، اور ہر جمعے اللہ توفیق دے تو اس سورت کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ان کے معنی اور مفاہیم پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اصل بندہ ان کو پڑھنے اور ان پر غور و فکر کرنے سے دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، کانت، کہ تھیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے، وکانوا، اور تھے وہ، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، سمع، سننے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے، وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں پردے میں ہیں، کہ جن کی آنکھوں پر دنیا کا پردہ چھایا ہوا ہے، یہ دنیا کی رونقیں، زیب و زینت، جس طرح شروع کی آیتوں میں تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ زمین پر جتنی بھی رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، یہ خوبصورتی ہے، اس سب کو ہم نے آزمانے کے لیے بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں پر اسی مضمون کی وضاحت کی ہے کہ اب آخر آ گئی ہے اس صورت کی، تو جو بندے دنیا میں مست ہو گئے، ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، فی غطاء عن ذکری، ان کو میری یاد نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں یاد نہیں آتا، میرے احکامات انہیں یاد نہیں ہیں، میرے قرآن کی آیتیں انہیں یاد نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے مرنا ہے، اپنے مالک کے پاس جانا ہے اور جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان پر دنیا کی زیب و زینت کی پٹی پڑی ہوئی ہے، اور غطاء کہتے ہیں پردے کو، ایک پردہ ڈال کر کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اس کو غطاء کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی ہے، پردے میں ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا پردہ ہے، یہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے نا، وہ نہیں دیکھتے کہ رب کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حلال کی ہے، رب نے کیا چیز حرام کی ہے، بس دنیا کی ظاہری چمک کے پیچھے پڑھ کر وہ اسی دنیا میں ہی مست ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے جہنم کو لے کر آئیں گے، اور آگے فرمایا افحسب الذین، کیا سمجھ لیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، دوست، کہ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ میرے بندے قیامت کے دن وہ ان کے حمایتی ہوں گے۔ یہ اصل ان لوگوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت مریم علیہ السلام ہو، یا پیر عبد القادر جیلانی ہو، یا کوئی بھی اور، جن کے بارے میں آج لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ مجھے چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میرے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے نیک ولی تھے، بزرگ تھے، حضرت علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی اللہ کے نیک ولیوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو میرے بندے ہیں، وہ تو ساری زندگی اس کام سے لوگوں کو روکتے رہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں کرنے۔ جب وہ فوت ہو گئے، ان کی قبروں پر انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے بندے، وہ تو ان کے دشمن ہوں گے، وہ تو کہیں گے ساری زندگی ہم اسی شرک سے روکتے رہے، جب ہم فوت ہوئے تم نے ہماری ہی قبروں پر سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے کہ میرے بندے قیامت کے دن ان کے حمایتی بنیں گے، ان کی سفارش کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
یہ جتنے بھی اللہ کے نیک ولی بزرگ ہیں آج ان کی قبروں پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جو ہیں یہ سفارشی بنیں گے، قیامت کے دن یہ سارے ان کے خلاف ہوں گے، یہ کہیں گے اللہ ہم نے یہ کام ان کو نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پر آ کر سجدے کرنے ہیں، ہم سے بیٹے مانگنے ہیں، ہم تو ساری زندگی اس کام سے روکتے رہے، وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ اور پھر فرمایا انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے نزلا بطور مہمانی۔ اور ایسے کافر، اور ان آخری آیتوں میں جو کافر کا لفظ ہے نا وہ اصل جو اصطلاحی کافر ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد وہ کافر ہے کہ جو عمل نہیں کرتا، جس کو یقین ہی نہیں اپنے مرنے پر، جس کو یقین ہی نہیں اللہ کی ملاقات پر، اس طرح کی دنیا میں وہ مست ہے کہ ساری زندگی صبح شام کی اس کی تگ و دو، اس کی محنت سر سے پاؤں تک وہ پورے کا پورا دنیا کے پیچھے ہے، اس کو کوئی فکر نہیں آخرت کی، کوئی اس کو اللہ کی یاد نہیں، کوئی اپنی موت کی اس کو تیاری نہیں، دنیا کے پیچھے مست ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی ہے، اور یہی اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، شروع میں بھی تھا، درمیان میں بھی 2-3 آیتیں آئیں اور آخر میں بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو دنیا کی ظاہری زیب و زینت، دنیا کی رونقیں، دنیا کی آسائشیں اور بہاریں، انہی کے پیچھے وہ مست ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے، وہ اسی آزمائش میں آ گئے، اسی دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ دجال وہ تو اصل بعد میں آئے گا، یہ بھی اصل دجل ہے، دنیا کا یہ دجل فریب، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اس دنیا کے پیسے کے پیچھے پڑ گیا، اس دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، ان کے پیچھے وہ پڑھ کر اس نے اپنی آخرت کی فکر نہ کی، بھلا دیا اس کو، تو اس کے لیے ہے یہ، فرمایا ان کے لیے جہنم ہے۔ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے حل کیا ننبئکم ہم خبر دیں تم کو بالاخسرین کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اعمال، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان پانے والے لوگ کون ہیں؟ کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، دنیا میں سارے انسان عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یغدو کل انسان، ہر انسان صبح کرتا ہے، فباعٍ نفسہ، ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموبقہ ومہلکہ، کوئی انسان اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ کیسے بیچتے ہیں ہر انسان؟ کوئی اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے، کوئی اپنے طاقت بیچتا ہے، کوئی سارا دن مزدوری کرتا ہے، کوئی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، کوئی جسمانی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، سارا دن سارے انسان کام کرتے رہتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ کام کرنے والے ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی ساری دنیا کی محنت دنیا کے لیے ہوتی ہے، ساری محنت اس کی دنیا کے لیے۔ انہی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی، مزدوریاں کی، کوشش کی دنیا کے فائدے کے لیے، ان کے ذہن کے کسی خانے میں آخرت ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا ضرورت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تو دینی ہے ہم نے، کہ دنیا میں رہنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے بندوں کو بھی دینی ہے اور کافر کو بھی دینی ہے، کیونکہ یہ امتحان سنٹر ہے، یہ دنیا اصل امتحان سنٹر ہے، اور اس امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دینا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، لیکن آخرت جو ہے، پچھلے پارے میں 15ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو بندہ دنیا چاہتا ہے نا، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے زیب و زینت اسے چاہیے، اور اس دنیا کے لیے ہی وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ دین کے کام کرتا ہے تو دنیا کے لیے، دین کے کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے، وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میرا کاروبار اچھا چلے، وہ زکوٰۃ اس لیے نکالتا ہے کہ مجھے دنیا میں مال زیادہ ملے، وہ حج اس لیے کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کو بڑا کہیں، تو اس کو دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں اس کو ملے گی۔
اس بندے کی نماز پڑھنے کے ساتھ نیت یہی ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں یا میرے مال میں دنیا میں برکت آ جائے، اس کو آخرت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو بندہ دنیا چاہتا ہے، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ اور چاہے قرآن پڑھتا ہے اس لیے مجھے دنیا میں پیسہ ملے، وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے اس لیے مجھے پیسہ ملے، دنیا چاہتا ہے تو اس کو اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دنیا میں دنیا دے دیتے ہیں، ما نشاء، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ جتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں۔ ہر طالب دنیا کو اس کے مرضی کے مطابق نہیں۔ ومن کان یرید العاجلۃ، آگے اللہ نے فرمایا جو بندہ آخرت چاہتا ہے، ومن کان یرید الآخرۃ، جو بندہ آخرت میں ثواب چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے شایان شان وہ محنت بھی کرتا ہے، اس کی نماز پڑھتا ہے، وہ نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ روزے رکھتا ہے اس لیے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے فائدے بھی ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں ساتھ ہی۔ ایک بندے کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، قیامت کے دن کی پیشی سے میں بچ جاؤں اور آخرت میری سنور جائے، اور اس نماز کے بدلے میں اس کے مال میں برکت بھی ہوگی، اس کے گھر میں سکون بھی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، تو یہ ڈبل اس کا فائدہ ہے، یہ ایک بونس ہے اس کے لیے۔ لیکن جس بندے کی نیت ہی یہ ہو کہ میں اس لیے نماز پڑھوں کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، میری دکان ٹھیک چلنے لگ جائے، وہ اس کو آخرت کے دن فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کریں، یہاں اصل جو مضمون ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور جن بندوں نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں یہی بندے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ رسمی طور پر نماز بھی پڑھ لی، رسمی طور پر کبھی جمعے میں چلے گئے، کبھی روزہ بھی رکھ لیا، اور باقی ساری ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، ان کا سب کچھ وہ دنیا کمانے کے لیے۔ ان کے ذہنوں میں کامیابی کے معیار وہ دنیا کے، کہ فلاں ڈگری مل جائے، فلاں جگہ پہ عہدہ مل جائے، فلاں جگہ پہ کوٹھی مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، اتنا بینک بیلنس بن جائے، وہ ساری محنت دنیا کے لیے۔ کبھی جمعہ بھی پڑھ لیا، کبھی صدقہ بھی کر لیا، کبھی جو ہے نا وہ دین کا کام بھی کر لیا، وہ رسمی طور پر، تو ان کا فائدہ نہیں۔ فرمایا ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔